روشان کو پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی کھڑی کیے 4 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے. شاید ابھی 2 گھنٹے اور انتظار کرنا تھا. ستم ظریفی یہ کہ روشان کے گھر والوں نے پوری رات بنا بجلی کے گزاری. اور یہ صرف ایک رات اور دن کی بات نہیں، بلکہ سری لنکا میں ہر خاص و عام کے دن رات گزشتہ کئی ماہ سے یوں ہی گزر رہے ہیں. بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پورے ملک میں ادویات اور بچوں کے دودھ سمیت عام کھانے پینے کی اشیاء اب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. پاکستان سے زیادہ خوشحال ملک چند سالوں میں اس تکلیف دہ حالت میں کیسے پہنچا؟ جواب سادہ سا یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے حکمرانوں نے ملک کی آمدن دیکھے بغیر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے غیر ضروری قرضے دنیا بھر سے لینا شروع کر دیے، اور ادائیگی کے وقت ملک کی آمدن کم ہونے کی وجہ سے ادائیگیاں نہ ہو سکی. نتیجہ سری لنکا معاشی طور پر دیوالیہ ہو گیا. 2.25 کروڑ آبادی کے اس ملک سے اگر ہم پاکستان کا موازنہ کریں تو یہاں بھی حالات مختلف نہیں. اگر پاکستانی حکمران آمدن بڑھائے بغیر IMF سمیت دیگر ملکوں سے مزید نئے قرضے پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے لیتے رہے تو شاید خدا نخواستہ اگلے 2 سے 4 سال میں پاکستانیوں کو بھی سری لنکا جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سری لنکا اور پاکستان حالات ایک جیسے. سری لنکا کی درآمدات یعنی ملک میں باہر سے چیزیں زیادہ منگوائی جاتی ہیں، اور کوئی بھی ملک جب اپنی ضروریات کی چیزیں اپنے ملک میں بنانے کے بجائے دوسرے ملکوں سے منگوانا شروع کر دے تو اسے بیرونی دنیا کو بھاری ادائیگی بین الاقوامی کرنسی یعنی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے. یہ صورتحال اس وقت خراب ہونے لگتی ہے جب اپنے ملک کی تیار پروڈکٹس کی مقدار کم ہونے لگے اور باہر سے منگوائی گئی چیزیں یعنی درآمدات بڑھ جائیں. یہی صورتحال سری لنکا میں ہوئی، جہاں صرف جنوری 2022 میں امپورٹ یعنی باہر سے منگوائے گئے سامان کی قیمت کے طور پر تقریباً 2200 ملین ڈالر ادا کیے گئے، جبکہ ایکسپورٹ صرف 1100 ملین ڈالر کی تھی. یعنی نقصان 1100 ملین ڈالر کا تھا، جو 50% بنتا ہے. سال 2022 جنوری برآمدات 1100 ملین ڈالر، درآمدات 2200 ملین ڈالر، نقصان 1100 ڈالر. ایسے نقصان کو پورا کرنے کے لیے IMF سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں کی مدد لی جاتی ہے. لیکن اگر ایک ملک نے پہلے ہی باہری قرضے لے لیے ہوں اور ان کی قسطوں کی ادائیگی بھی مشکل ہو تو مزید نئے قرضے نہیں دیے جاتے. نتیجتاً درآمدات کا بل ڈالروں میں ادا کرنے کے لیے جہاں پیسے نہیں بچتے تو باہر سے آنے والی اشیاء منگوانا ختم یا مشکل ہو جاتا ہے. وہیں اگر پرانے قرضوں پر سود کی قسطیں ادا کرنے کے پیسے بھی نہ بچیں تو ایسی صورتحال میں وہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے. دیوالیہ ہونے پر ایک ملک کو کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو جانیے. نئے قرضوں کی سہولت ختم ہو جاتی ہے، چلتی معیشت کی تباہی شروع. نئے قرضے نہ ملنے پر چلتی ہوئی ملکی معیشت مزید تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. کرنسی کی تباہی اور مہنگائی میں اضافہ ناقابل یقین. ملکی کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیاد پر گرنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو پیٹرول 1 لیٹر 150 روپے کا ہوگا وہ 2 ماہ بعد 500 روپے سے بھی اوپر جا سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ گھنٹوں طویل قطاروں میں لگنے کے بعد بھی پیٹرول نہ ملے. بیرونی دنیا میں سامان اور اثاثوں کی ضبطی. دیوالیہ ہونے کی صورت میں بیرونی دنیا اس ملک کا تجارتی سامان ضبط کرنا شروع کر دے اور ملکی اور بحری ہوائی جہاز کئی ممالک میں ضبط کر دیے جاتے ہیں. بے روزگاری اور مہنگائی کا جن بوتل سے باہر. بے روزگاری اور مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں بڑھ کر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں اور صورتحال اگلے 10 سال میں بھی بہتر ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. بجلی اور تیل کے بغیر زندگی.
पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो जाती है और मुल्क में ईंधन की कमी की वजह से बिजली का संगीन बुहरान पैदा हो सकता है। बिजली मुकम्मल बंद या फिर 18 से 20 घंटों की लोड शेडिंग जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी मार्च में $6 बिलियन की इंपोर्ट और $3 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट की, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अगर आज श्रीलंका के हालात से सबक हासिल ना किया और मुस्तकबिल की प्लानिंग सख्त अंदाज में ना की तो खुदा ना करे पाकिस्तान भी आने वाले 2 से 4 साल में ऐसे हालात का शिकार हो सकता है। ऐसे हालात में ना मौजूदा सियासतदान अवामी लीडर रहेंगे और ना ही उनकी सियासी पार्टी।